ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پراپرٹی اپڈیٹ سے۔ اس وقت صورتحال آپ جانتے ہیں کہ افغان بستی جہاں پر باقاعدہ کارروائی ہو رہی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ جگہ جو افغان بستی کے نام سے آباد تھی اس کو خالی کرایا جا رہا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اس میں جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس میں مافیاز ہے، بعض وکلا ہے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اسی طرح خود گورنمنٹ بھی اس میں انوالو ہے، کیونکہ زمین اتنی مہنگی ہو گئی ہے وہاں پر کہ اب ہر ایک کی نظریں وقت مطلب ایک پر لگی ہوئی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ یہ جانتے ہیں کہ افغان بستی جو آباد ہوئی 1980 میں آباد ہوئی، جبکہ ایم ڈی اے کے سیکٹرز آئے ہیں 1996 میں۔ اور افغانستان کی جو وہ چونکہ افغانستان میں آپ یہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ حالات خراب ہوئے تھے، جنگیں ہوئی تھی وہاں پر، اور کئی عرصے تک افغانستان سے افغانی اس طرف پاکستان آئے، جس سے پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کو جو ہے یہاں پر آباد کیا، ان کو جگہیں دی، اور آج وہی افغانستان جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے وہ مطلب یہ کہ بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ بس اس میں سے خیر میں ساتھ ساتھ یہ بات کہتا چلوں کہ یقیناً پاکستان جو بھی اس نے کیا ہے، ابھی کارروائی کی ہے، وہ بالکل صحیح کی ہوگی، لیکن میرے نزدیک اسلامی ممالک کو ایک ہونے کا وقت ہے اس وقت۔ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں وہ اس میں ضروری ہے۔ تو بہرحال پاکستان گورنمنٹ سے میں بات کہوں گا کہ بلا شبہ ساری چیزیں ہیں، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح اسلامی ممالک کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ میں بتا ہی رہا ہوں کہ پاکستان نے بڑا ایک احسان کیا ان کے ساتھ، اور اب ان کو بھی اس کا احسان کا بدل دینا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان نے جو کام ہمدردیاں کی، وہ الگ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ 9/11 کے بعد جو مسائل آئے اور اسی طرح جو ہے امریکہ کو سپورٹ کی، تو وہ ایک الگ پہلو ہے جس کی وجہ سے بھی وہاں سے کوئی ناراضگیاں شروع ہوئی۔ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ پھر کبھی میرے دوسرے چینل اس پہ میں بات کروں گا، سوریز ویلاگ کے نام۔ ابھی میں آپ کو ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب افغان بستی وہاں آباد کی گئی تو ایک بڑا عرصہ انہوں نے وقت گزارا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ایسا کوئی نہیں تھا کہ وہاں سے بہت کرمنل پیدا ہوتے تھے یا فلاں ہوتے تھے، وہ ایک پرامن لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ آبادی کی۔ ٹھیک ہے، ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں ایسے۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ان کو خالی کرایا جا رہا ہے، اور خالی کرانا ہی نہیں بلکہ انہوں نے خود پچھلے عرصے میں جب سے مسائل کھڑے ہوئے 2-3 سال سے، اس میں انہوں نے خود یہاں لوگوں کو بیچنا شروع کیا اور اپنی جگہ خالی کرنا شروع کر دی تھی، اور اب تقریباً کافی حد تک خالی ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ جو سیکٹر سے میں بتاتا ہوں کہ کون کون سیکٹر ہیں جو کہ متاثر ہیں۔ 93 ہے، 91 ہے سیکٹر، اسی طرح 88 اے بھی ہے سیکٹر اس میں، اور ساتھ ساتھ سیکٹر 11، 23، 25۔ غالباً یہ سارے سیکٹرز جو کہ میری معلومات کے مطابق ہیں، یہ سیکٹرز باقاعدہ متاثر ہوئے ہیں، اس پہ قبضے ہوئے، اور ایم ڈی اے نے جب یہ سیکٹرز کاٹے تو ان میں یہ جگہیں پہلے سے قبضے ہوئے تھے، کچھ بعد میں قبضے ہوئے۔ 93 جو سیکٹر ہے وہ افغان بستی پر مشتمل ہے، اور یہ 2007 میں اس کی باقاعدہ بیلٹنگ ہوئی تھی، 2017 میں بھی بیلٹنگ ہوئی بعد میں اور بھی سیکٹرز کی، جبکہ 91 میں غالباً ابھی تک یہاں کی بیلٹنگ نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح سیکٹر 11، سیکٹر 23، 25 یہ بھی سیکٹر ہیں، ان میں سے بھی کچھ مکان بن گئے، خاص طور پہ سیکٹر 23 میں کچھ آباد ہیں، مکانات بن چکے ہیں یہاں پر۔ تو ان جگہوں کو ابھی خالی کرایا جا رہا ہے پولیس کے ذریعے، اور یہ جگہوں میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ بھی ہے، میں اپیل کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ سے اور اداروں سے، آرمی سے اور اسٹیبلشمنٹ سے کہ باقاعدہ اس کو چیک کریں، یہ اس پہ فالو کریں، اس کو دیکھیں کہ کہیں مس یوز نہ ہو جائے لینڈ، کیونکہ لینڈ میں نے بتایا کہ یہ پبلک کی لینڈ ہے، یہ جو ہے ایم ڈی اے کی لینڈ ہے، اور یہ بہت سے لوگوں نے جو بلڈنگ میں پلاٹ لیے تھے، یہ خریدے تھے، ان کی انویسٹمنٹ اب اس کا ریٹرن ملنا چاہیے ان کو۔ تو ایسا نہ ہو کہ بیچارے وہ پہلے سے انتظار کر رہے تھے اور اب پھر مزید کسی نئی مصیبت میں اللہ نہ کرے پھنس جائیں۔ تو اس میں باقاعدہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں، وہاں لا کے آباد کر رہے ہیں، اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں سپر ہائی وے پہ جھوپڑیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ جھوپڑیاں بنائی کس نے؟ یہ بنوائی گئی ہے بیسیکلی، یہ بلیک میل کرنے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے یہ جھوپڑیاں لائن سے بنائی گئی ہیں۔ کئی جگہ پہ ایسے لا کے آباد کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے باقاعدہ جو ہے اس کے ساتھ یا تو قبضہ کر لیا جاتا ہے یا اس کو ایکسپلائٹ کر کے بلیک میل کر کے ایک بڑی رقم حاصل کی جاتی ہے۔ یہی سلسلہ ہے۔ بہرحال میں ابھی انشاءاللہ جا بھی رہا ہوں وہاں پہ افغان بستی، اور ان علاقوں میں آپ کو معلومات دوں گا، ایکسپرٹ سے بات بھی کرواؤں گا، اور ایم ڈی اے کی دیگر صورتحال پہ انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا، تو ساتھ رہیے۔ بس یہ ہے کہ آپ کے اگر پلاٹس ہیں تو آپ ان ٹچ رہیں،
اور دیکھتے رہیں کہ آپ کے پلاٹس کہاں ہیں، کیا صورتحال ہے، اداروں میں آپ درخواستیں دیں اور اپنے جو جائز چیز ہے وہ لے کریں۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔